بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال، تاریخی اور قدیم تہذیب کی سرزمین ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں کے لوگوں کو شروع سے ہی فرسودہ سیاسی نظام کی وجہ سے نظر انداز کیا گیا ہے اور انہیں ان کے حقوق نہیں ملے۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہم بلوچستان کی طرف اور اسپیسیفکلی گوادر ہم نے وزٹ کیا ہے۔ ڈیفرنٹ اور یونیک بلوچستان کا نیچر جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا گیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے گولڈن بیچ، اور یہ ہم تھوڑا سا مزے لے رہے ہیں۔ گوادر اسمال کوسٹل سٹی ہے جو ساؤتھ ویسٹ آف بلوچستان میں ہوتا ہے اور عربین سی کے اوپر اور ایرانی بارڈر سے قریب ہے۔ گوادر کا امپورٹنس اس ٹائم ہائی لائٹ ہوا ہے 1954 میں، جب یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق یہاں پتہ چلا ہے کہ بہت ڈیپ پورٹ ہے، اور اس زمانے میں گوادر جو ہے وہ سلطنت عمان کے انڈر ہوتا تھا، اور مذاکرات کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم فیروز خان عمان نے پاکستان کو گوادر دے دیا ہے 5.5 ارب روپے میں، which had been in the possession of His Highness the Sultan of Muscat and Oman since 1784, was today taken over by Pakistan with full sovereign rights. اور گوادر کا امپورٹنس اور بڑھ گیا ہے جب سی پیک کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے۔ سی پیک کو اگر آسان الفاظ میں ایکسپلین کیا جائے تو سی پیک بیسیکلی ایک ایسا روٹ ہے جس کے تھرو جو ہے وہ چائنا کنیکٹ ہونا چاہتا ہے پوری دنیا کے ساتھ، اور تھرو پاکستان کے تھرو وہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ وہ بائی سی اپنی شپمنٹ منگواتا تھا جو 3 to 4 ویکس میں چائنا پہنچتی تھی، بٹ اب جو ہے وہ اس روٹ کے تھرو 3 to 4 ڈیز میں جو ہے وہ چیزیں جو اس کا سامان ہے، جو اس کی شپمنٹس ہیں، وہ چائنا پہنچا کریں گی۔ اور سی پیڈ ایک روٹ نہیں ہے، ایک روڈز نہیں ہے، اس کے آس پاس جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پہ انڈسٹریل زون بن رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ویئر ہاؤسز بن رہے ہیں اور کافی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے۔ ایئرپورٹس کی اگر ہم بات کریں تو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ بن رہا ہے 2023 میں جو ہے وہ اس کی ڈیلیوری ہے، تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ اگر ہم اس کو ہیتھرو ایئرپورٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس کا ایریا اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ہیتھرو کا جو ایریا ہے وہ 3000 ایکڑز ہے، اور جو اگر ہم اس کا ایریا کمپیئر کریں گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا تو وہ 4300 جو ہے وہ ایکڑز اس کا ایریا ہے، 4300 ایکڑ۔ انڈسٹریز کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو انڈسٹریز کسی بھی اسٹیٹ کے لیے جو ہے نا وہ گیم چینجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سی پیک کے آنے کی وجہ سے پاکستان میں کچھ انڈسٹریل زونز جو ہے نا وہ ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، جیسے راشکی انٹرچینج ہے ہمارا مردان کے قریب ہی، وہاں پہ انڈسٹریل زونز ہیں۔ اسی طرح جو ہے ملک کے مختلف ایریاز میں انڈسٹریل زونز بنے، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری ان امپلائمنٹ ہے وہ گرے گی، ٹھیک ہے، لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ روزگار ملے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں سے بھی یہ گزر رہے ہوں گے اس حوالے سے کوریڈور سے جو بھی ٹریفک ہوگی ایک ٹول پے کرتی ہے، اس ٹول کی مد میں جو ہے گورنمنٹ کو وہ لاکھوں کیا بلکہ بلینز آف ڈالرز جو ہے نا وہ آنے کی ایک ہوپ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے جو گوادر ہے جس کو بالکل ہی نیگلیکٹ کر دیا گیا ہوا تھا، وہ ایک ایریا ایک طرح سے گیم چینجر کے طور پہ اٹھ رہا ہے ابھی۔ ویسے اب تو ویڈیو اینڈ میں ہم آ گئے۔ یہ ولاگ جو ہے میں گوادر کی اپرچونیٹیز کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا۔ نو ڈاؤٹ گوادر میں بہت اپرچونیٹیز ہے، اور سارا آلموسٹ جو ہے وہ ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو ٹائم پہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ 10-15 سال اگر چیزیں ایسے ہی چل گئی ہیں جیسے مطلب پلانڈ ہے، تو وہ گوادر جو ہے انشاءاللہ دبئی کے مقابلے میں ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں کو جیسے پتہ پاکستان کے حالات کہاں سے، ہم تو 2 مہینے پہلے گوادر میں تھے، بالکل رمضان سے 1-2 دن پہلے وہاں، اور ابھی جو حالات ہیں بندہ حیران ہوتا ہے، یار کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا ہے پاکستان کو۔
تو سمجھ نہیں آتی. ایک تو باہر ٹھیک ہے، پاکستان باہر سے بھی وہ ہمیں دشمن ہیں جو پاکستان کو گرانا چاہتے ہیں. ایک تو ہمارے سیاسی لوگ اور ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ وہ بھی ان سے بدترین ہیں. آپ خود سوچئے، ایک جگہ یا ایک آپ کو پتہ چلتا ہے یار اس جگہ یہ میرے لیے بہت فائدہ ہو سکتا ہے، آپ 50-70 سال کے بعد آپ کو ریلائز ہوتا ہے یار میں ادھر مجھے کوئی پروجیکٹ بنانا چاہ رہا ہے، مجھے کچھ پتہ ادھر سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک یہ بات. دوسری یہ بات، یہ میں چھوٹا سا قصہ آپ لوگوں کو یاد دلاؤں گا، پتہ ہوگا آلموسٹ کو. جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے یہاں جب کچھ تھوڑا سا گوادر کا مطلب کام چلتا رہا، زیادہ تیزی ہو گیا یہ وہ، تو ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے ایک فورن کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ بھائی تم آؤ اور گوادر جو پورٹ ہے آپ اس کو ڈیولپ کرو. اور ہمیں 8 سال ضائع کیا پاکستان نے، تاکہ پتہ چلا پھر اس کے بعد یہ فیک تھا، یہ ایویں ہی تھا، جعلی تھا، صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے. اور بھائی جی کراچی کا پورٹ جو ہے وہ نہ گر جائے، اور یہ اور وہ پاکستان کا بے غرق کر دیے. مطلب یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہوئے. واللہ یہ یار ہے کیا مسئلہ ہے؟ مطلب چلو چھوڑو باقی پیچھے، ابھی ہمارے ساتھ دیکھو کیا ہوا ہے. کیا اچھا بھلا چل رہا تھا یار سب کچھ. اور بھائی جی تھوڑا بہت مہنگائی تھی، ہم کون سا کوئی دنیا کے باہر رہتے ہیں، پوری دنیا میں انفلیشن ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے، اور پاکستان ویسے ہی مقروض ملک ہے، اس کے اوپر تو زیادہ ہی انفلیشن اور زیادہ ہی مہنگائی آتی ہے. لیکن اس کو رہنے دو یار، تھوڑا سا چلنے دو تاکہ چیزیں ٹھیک ہو. سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا. آپ لوگ کے سامنے کوئی دوسری بار بندہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سارے انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے. کیڑا کیا تھا، ایشو کیا تھا؟ ایویں ہی پاکستان کو جی بٹھاؤ، دوسری بار گھٹنوں میں لے آؤ، یوں ہی ایسے کھڑے ہوتے پھر اس کو مارو تاکہ گراؤ. اور کاش کوئی باہر والے مارتے، وہ اندر والے ہمارے مارتے. لیکن جس نے بھی پاکستان کے ساتھ 0.000000001% کوشش کیا ہے گرانے کے لیے، نہ اس کو اس زندگی میں خوشی ملے، نہ پوری زندگی ذلیل پھرتا رہے، اور اس کے پوری دنیا کے پیسہ اس کے علاج کے لیے کافی نہ ہو. یا اللہ آمین. اینی ویز میں اب ویڈیو کیا اب خراب تو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ہو گیا. اینی ویز جس کو اگر کوئی گوادر کے اپورچونیٹیز کے بارے میں پتہ کروانا چاہتے ہیں، میں نیچے نمبر لکھ دوں گا، تو آپ میسج کر سکتے ہیں، ادھر آپ کو سارے ڈیٹیلز مل جائے گی. اور سی یو نیکسٹ ویڈیوز. انٹل دیٹ ٹائم اپنا خیال رکھنا، پاکستان کا بھی خیال رکھنا. اللہ حافظ.